السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک رنگ۔ آج میں آپ کو جس ہستی سے ملوانے جا رہی ہوں انہیں فرزند جھنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام ان کا کیسے پڑا ان سے ہی سنتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہیں جناب حاجی آزاد ناصر انصاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے ابھی انٹرو دیا آپ کا کہ آپ کو فرزند جھنگ بھی کہا جاتا ہے، تو میں جھنگ آئی اور میں نے کافی لوگوں سے آپ کی بہت تعریف سنی، تو مجھے اشتیاق ہوا کہ میں آپ سے ملوں، آپ کو جانوں کہ یہ نام آپ کا کیسے پڑا۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، جنگ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کو ویلکم کرتے ہیں۔ فرزند جنگ جو آپ نے پوچھا ہے، ایکچولی جیسے کیونکہ جنگ میری دھرتی ہے، میرا شہر ہے، میری جائے پیدائش یہیں پر ہے، تو جس طریقے سے اپنی ایک پہچان ہوتی ہے ہر انسان کی، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ جیسے لوگ شیخ رشید صاحب اپنے پنڈی سے وہ کہلواتے ہیں فرزند راول پنڈی، تو میں نے اپنے جنگ کی پہچان کے لیے اپنے نام کے ساتھ فرزند جنگ لگایا ہوا ہے۔ تو کیا سر اس کا کوئی پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا اس حوالے سے، یا ایک سماجی شخصیت کے طور پر آپ کا یہ لقب پڑا؟ نہیں، یہ میرا سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے میرا جو ہے نا لقب پڑا ہے، اور لوگ مجھے ایز اے سوشل ورکر زیادہ جانتے ہیں۔ سیاست میں تو پھر بعد میں ہم آئے ہیں، لیکن شروع سے کالج لائف سے ہی میں جو ہے نا وہ ایز اے سوشل ویلفیئر لوگوں کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں میری۔ جی ماشاء اللہ سر۔ اچھا سر، میں نے سنا کہ لوگوں نے آپ سے کافی محبت کی آپ کے سوشل جذبے کے تحت، اور پھر آپ الیکشن بھی سر وہ آپ لڑے، اور پھر کیا ہوا سر؟ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی آپ کو۔ بھی میں شروع سے ہی ایکچوئل مجھے شوق تھا کالج لائف سے میں، اور میں نے تقریباً سٹارٹ میرا جو تھا ایم ایس ایف سے، مجھے شوق تھا کہ میں پولیٹیکلی جو ہے نا ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا۔ سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے نا پولیٹیکلی بھی میری کافی الحمدللہ ایفرٹ تھی، اور ایک جذبہ تھا، شوق تھا، اور وہ شوق مجھے الحمدللہ پہلے میں ایم ایس ایف میں ہوتا تھا، پھر وہ 91 میں مسلم لیگ یوتھ ونگ بنی، اور مجھے انتہائی قریبی میرے بہت ہی پیارے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب، جو کہ آج منسٹر ہیں، آپ کو یاد ہے، تو وہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیں، تو ان کی شفقت، ان کا پیار، اس وقت وہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، تو یہ 91 کی باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت سے پھر ہمیں شوق بہت زیادہ تھا، اور ہمارے اندر جذبہ تھا، اور ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک آگ تھی اس وقت، کیونکہ ہم بھی ینگ ہوتے تھے، تو وہ انہوں نے جی اس وقت انہوں نے پھر ہمیں دعوت دی، اور ہم الحمدللہ اس وقت ہم نے بڑا کامیاب جو ہے نا اپنے سسٹم کو چلایا ہے سیاست میں یہاں پہ۔ اور خواجہ صاحب اس وقت کونسلر ہوتے تھے، یہ جب کی باتیں ہیں 91 میں، جب وہ لوہاری سے کونسلر ہوتے تھے، اور ان کا ایک ویسپا ہوتا تھا، ہم ان کے پیچھے بیٹھتے تھے، تو لوہاری کی گلیوں سے ہمیں آج بھی پیار ہے جی، لاہور سے تو جو ہے نا جی، تو وہ جی لاہور ہے، کوئی شک نہیں ہے جی۔ تو سر پھر کیا ہوا؟ الیکشن آپ جیتے، کیا ہوا؟ جی نہیں، یہ ہوا یہ کہ میں اس کے بعد آ گیا، پھر وہ ایکچوئل پرسنل لائف میں آ گئے، پھر شادی ہو گئی، شادی کے بعد جو ہے نا بزنس میں آ گئے، اور بزنس کیونکہ ہمارا آبائی پیشہ ہے، میرے والد محترم دادا جی سب بزنس کرتے تھے، تو بزنس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سمجھ لیں 2012 سے میں پھر ریگولر جو ہے نا سیاست میں آ گیا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک سیاست کی بھی ایک گرم ایک شخصیت رہے۔ جی ہم نے جنگ کے لیول پہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ایم پی کا الیکشن لڑا ہے، اور 40,000 راؤنڈ اباؤٹ ہمیں تقریباً ووٹ ملے تھے مجھے اس وقت، اور ان کی مہربانی تھی میاں صاحبان کی کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا، مجھے ٹکٹ دیا تھا نون لیگ کا۔ یہ 2017 کی بات ہے، میں ضمنی الیکشن میں۔ اب کیا ارادہ ہے سر، کیونکہ اب دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں جی ابھی تو حالات بہت خراب ہیں۔ اچھا، کیا کہیں گے آپ اپنی سیاست کے بارے میں؟ یہ تو جو بھی ہو رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے میرے نظریے کے ساتھ۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا آج شاید وہ بھی پریشان ہیں کہ جس قسم کی غیر آئینی پوزیشن اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سمجھیں کہ اتنا حالات خراب ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا، اور اس پوزیشن میں ہماری معاشی سسٹم بھی ہمارا بیٹھ گیا ہے، اور ہمارے اوپر کوئی ملک اب اعتبار نہیں کر رہا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو کس بیس پہ کریں، کل پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ آئندہ کے الیکشن میں نہیں آ رہے؟ نہیں، الیکشن سے تو یہ پوزیشن ہے جی کہ الیکشن تو جب آئے گا انشاءاللہ دیکھیں گے،
اس کے مطابق مین پوزیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم اداروں کا احترام کریں. میری جو ہے نا خان صاحب سے بھی اور پرائم منسٹر جناب میاں شہباز شریف صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے, اور ہم اس کے اوپر ہم اپنا جو ہے نا حلقہ احباب اپنے گروپ کی طرف سے ہم نے کیمپین کی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کون سی سیاست اور کون سے معاملات ہوں گے. آج دیکھ لیں سری لنکا کس صورتحال پر ہے, وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے. ان کو جب سے وہ بینک کرپٹ ہوئے ہیں اور ڈیفالٹر ہوئے ہیں دنیا سے, تو ان کے حالات جو ہیں آج آپ کے سامنے کہ وہاں پہ میرا نہیں خیال ہے کہ روٹی کھانے کے لیے بھی ہے اس وقت ہے. باقی چیزیں تو ادروائز بات, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ روٹی کی جو قیمت ہے وہ 200 روپے ہو گئی ہے. تو یہ حالات پاکستان کے جو اس ٹائم چل رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرف جائیں کہ ہم بھی پاکستان بھی ڈیفالٹر ہو. تو میں یہ جو ہے نا دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک سے, اور جتنے بھی ہمارے آئینی ادارے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے نا سچویشن کو جو ہے نا وہ دیکھیں اور اپنا کردار ادا کریں, اور پازیٹیولی کردار ہونا چاہیے, اور ہمیں اداروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اور پاکستان جو آج بھی پوزیشن آج 70 سالوں میں جو بھی ہوا ہے وہ ادارے ہی چلاتے آئے ہیں آج تک مل کے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں ان کے ساتھ مل کے اداروں کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ الیکشن جب آئے گا پھر دیکھیں گے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ابھی شاید 1 سال دور ہے. جی تو سر کیا کہیں گے آنے والی ینگ جنریشن کے لیے کہ وہ کیا کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے پاکستان کی خدمت کر سکیں؟ کہ میری جتنی بھی لائف ہے نا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری سوشل لائف, پولیٹیکل لائف, بزنس لائف اور اپنی پرسنل لائف, اس ساروں کا مجموعہ جو میں نے نکالا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی ترقی تو دور کی بات ہے, ہم اپنی ترقی سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. میں اپنے ینگسٹر کو, یوتھ کو, نوجوانوں کو ایک ہی بات کروں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو پاکستان کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. انفرادی طور پر ہر انسان کو صرف کام کرنا چاہیے. معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. جب آپ مضبوط ہوں گے تو آٹومیٹکلی پاکستان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. آج کے نوجوان میرا خیال ہے کہ ٹائم ضائع بہت زیادہ کرتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ کوئی بنا جیسے منو سلوا جیسے نازل ہوتا تھا وہ نازل ہوگا, ہم ایک دم کروڑپتی بن جائیں گے. وہ ان کے اندر محنت کا جذبہ ہونا چاہیے. میں نے دیکھا کہ جنہوں نے محنت کی ہے آج پاکستان کے جتنے بھی ٹائکون ہیں, دیکھ لیں ملک ریاض صاحب ہیں, منشا صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جی ہم تو ایک ادنیٰ سے خادم ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ کام کام کام, جب ہم کام کریں گے تو پھر پاکستان بھی ترقی کرے گا اور ہم خود مضبوط ہو جائیں گے. لیکن نوجوانوں کا آج کل جو اس سائڈ پہ وہ جا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا بھی نقصان ہے اور پاکستان کا بھی نقصان. 6 ماہ کے بچے کو لے لیں, اس کی ماما آج کے دور میں ہر ماہ ان کو آپ دیکھ لیں اٹھا کے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دے گی کہ آپ کارٹون دیکھیں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا اس کا نقصان کیا ہوگا اسے. تو یہ موبائل کے ہم غلط اس پہ لے رہے ہیں, نیگیٹو اس پہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس سے نیگیٹیوٹی اتنے زیادہ ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ مسائل ہمیں پازیٹیولی لینا چاہیے, کام کے لیے استعمال کریں بس جس حد تک ہونا چاہیے. تو اسی لیے ہم اصل جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بھی ہم ہٹ گئے ہیں.